والسلام على من لا نبي بعده ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. میرے لیے انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام و دیگر میرے ہم مکتب ہم فکر ہم ذہن نوجوان ساتھی اور میرے بزرگوں، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور دوسری سالانہ مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت عنوان سے معنون یہ کانفرنس اپنے پوری آب و تاب کے ساتھ منزل کی طرف گامزن ہے. میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان احباب کو کہ جنہوں نے انتھک محنت کر کے آج اس اکٹھ کا پروگرام بنایا اور یہ پنڈال سجایا، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے تمام ان رفقا کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے. سامعین محترم، ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ جب اس کا چاند طلوع ہوتا ہے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ نبی محترم رسول مکرم عدل مفخم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں. حالانکہ میرے پیارے نبی امام الانبیاء شان والے پیغمبر کا ذکر
کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں، مہینہ تو کجا کسی ہفتے کے ساتھ خاص نہیں، ہفتہ تو کجا کسی دن کے ساتھ خاص نہیں، دن تو کجا کسی آن کے ساتھ خاص نہیں، ہر وقت ہر آن میرے پیارے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں اور آپ کیا ذکر کریں گے آمنہ کے لال کا؟ خود خالق کائنات نے اپنی لاریب بے عیب کتاب کے اندر اعلان کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ اور اگر میں یہاں پہ ایک حدیث قدسی کا سہارا لوں تو میرے پیارے نبی امام الانبیاء شان والے پیغمبر فرماتے ہیں کہ خود کائنات کے پالن ہار نے کہا اذا ذکرت ذکرت، اے میرا سوہنا پیغمبر جہاں جہاں پہ میں رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا تذکرہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مؤذن کی اذان ہو، مکبر کی تکبیر ہو، خطیب کی تقریر ہو یا رب کے قرآن کے 30 پارے ہوں، پہلے رب کی خدائی کا ذکر ہے، پھر میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا تذکرہ ہے۔ وہ ذکر نہیں جس ذکر میں میرے پیارے نبی کا تذکرہ نہ ہو۔ یاد رکھنا میرے رب کے ہاں بھی وہ تذکرہ قابل قبول ہے جس ذکر کے اندر رب کی خدائی کا ذکر بھی ہو، میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا تذکرہ بھی ہو۔ ارے میاں، ابو جہل اور ابو جہل کی جماعت رب کا ذکر تو کرتی تھی، میرے آقا کا تذکرہ نہیں کرتی تھی، اسی لیے تو خالق کائنات نے ان کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا حبطت اعمالہم، تمہارا وہ ذکر قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ ارے جس کے اندر میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا تذکرہ نہ ہو۔ لیکن ہاتھ جوڑ کے یہاں پہ ایک بات کہوں گا، ایک ذکر وہ ہے کہ جب اس ذکر کو چھیڑا جائے، تذکرہ کیا جائے، اپنے بھی اور بیگانے بھی داد دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر دوسرے پہلو کے اوپر نگاہ ڈالی جائے، اپنے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، بیگانے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا احباب، میرے پیارے نبی، میرا اور میری جماعت کا، میرا اور میرے اکابر کا، میرا اور میرے بزرگوں کا یہ نظریہ ہے۔ آمنہ کے لال حسینوں میں احسن ہیں، جمیلوں میں اجمل ہیں، شریفوں میں اشرف ہیں۔ میرے پیارے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، میرے آقا سے بڑھ کر کوئی جمیل نہیں۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کے حسن کا تذکرہ کرنے والا؟ ارے آپ کے حسن کے تذکرے تو آپ کی مجلس میں جناب حسان نے کرتے ہوئے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ارے میں کون ہوتا ہوں آپ کے جمال کا تذکرہ کرنے والا؟ شیخ سعدی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع حصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یاد رکھنا احباب، میرا اور میرے اکابر کا، میرا اور میرے بزرگوں کا، جس جماعت کا میں ادنا سا خادم ہوں، چاہے اس جماعت کے بانی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہوں، چاہے میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہوں، چاہے اکابرین علماء دیوبند میں، ہاں اکابرین علماء دیوبند میں، ہاں مولانا قاسم نانوتوی ہوں، حضرت شیخ الہند ہوں، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری ہوں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ہوں، ارے اور تو اور رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی ہوں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے۔ میرے نانا خود کہا کرتے تھے، سنو لوگو، شیخ القرآن اکثر و بیشتر یہ جملہ کہا کرتے تھے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں پہ باقی نبیوں کی شانوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ میرے آقا کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے نبی کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، میرے نبی کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، میرے نبی کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، میرے نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، میرے نبی کے پروگرام جیسا کسی کا پروگرام نہیں۔ میرا نبی ذات میں بھی بے مثال، میرا نبی مشن میں بھی بے مثال۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، علماء حق، علماء دیوبند، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ،
नारे तकबीर। मैं आपसे आज सिर्फ इतना ही पूछूंगा, रबीउल अव्वल का ये मुबारक महीना आज पहली मर्तबा नहीं आया। अरे ये मुबारक महीना तो आज से 1400 साल पहले भी आया था और यही तारीख थी, दिन था 12 रबीउल अव्वल का। मैंने मदीना के चेहरे के देखा, मैंने मदीना के अंदर जाकर हर निगाह को उठा के देखा, हर निगाह से आंसू बह रहे थे। कोई चेहरा ऐसा नहीं था कि जिस चेहरे पे गम के आसार न हो। मैं आपसे पूछता हूं, अरे मेरे भाई, मैं आज के आशिक को आशिक मानूं, आज के मुहिब को मुहिब मानूं, आज के इस बनावटी पक्के सुन्नी को सुन्नी मानूं, या मैं उन आशिकों को कहूं कि जिन आशिकों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा रो किस लिए रहे हो, मैंने पूछा गमज़दा क्यों हो रहे हो। अरे मैंने तो यह कैफियत देखी थी कि खलीफा दो खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा पर हक सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हाथ में तलवार लिए खड़े हैं और कह रहे हैं, अगर किसी की ज़बान से यह जुमला निकला कि मेरे आका मेरे प्यारे नबी शान वाले पैगंबर मकाम वाले पैगंबर अजमतों वाले पैगंबर इस दुनिया से रहलत फरमा गए, मैं उसका सर धर से जुदा कर दूंगा। अरे मैंने तो यह देखा कि जनाब उस्मान ज़िन्नुरैन को एक सलाम करता है। हजरत उस्मान अपने होश में अपने ही गम में मुब्तला है, सलाम का जवाब नहीं दिया जाता। पूछने वाले पूछते हैं सलाम किया गया, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, तो सुनिए उस आशिक का जवाब, सुनिए उस सच्चे परवाने का जवाब, सुनिए उस सच्चे खातिम का जवाब। वो कहने लगे कि हमें प्यारे नबी के जाने का इतना दुख है, आपकी वफात पे इतना गम है कि भूल गए क्या है और क्या नहीं। मैं आज के आशिक को सिर्फ इतना ही कहूंगा, और मेरे भाई और मेरा सादा लो मुसलमान, तुझे दुनिया ने ये गलत पट्टी पढ़ाई कि झंडी लगा ले, ये गलत पट्टी पढ़ाई कुमकुमे सजा ले, ये गलत पट्टी पढ़ाई जुलूस निकाल ले, नबी राजी हो जाएगा। नहीं हो मेरे दोस्त, नबी राजी नहीं होगा। अरे नबी के रजा के लिए न सिद्दीक ने जुलूस निकाला, न जनाबे फारूक ने जुलूस निकाला, न जनाबे उस्मान ने निकाला, न जनाबे अली ने निकाला, न खुलफा ने निकाला, न सहाबे पैगंबर ने निकाला, न अइम्माए मुज्तहिदीन ने निकाला, न इमाम बुखारी ने निकाला, न इमाम मुस्लिम ने निकाला, न इमाम तिरमिज़ी ने निकाला। अरे और तो और न इमाम अबू हनीफा ने निकाला। तू समझता है कि मुझसे नबी राजी होगा, झंडी लगाऊंगा, मुझसे नबी राजी होगा, कुमकुमे सजाऊंगा, मुझसे नबी राजी होगा, बाजार में घूमता रहूंगा, मुझसे नबी राजी होगा, मसनूई पहाड़ियां बनाकर शोर मचाऊंगा। ये तेरी और मेरी सोच तो हो सकती है, नबी को राजी करना है तो आ मेरे भाई, नबी के उस प्रोग्राम को दिलो जान से मान, उस दावत को दिलो जान से तस्लीम कर जो मेरे आका ने कोहे सफा की पहाड़ी पे खड़े होकर लोगों के सामने पेश की थी। यह नहीं कहा था मैं खूबसूरत हूं, यह नहीं कहा था मैं हसीन हूं, यह नहीं कहा था मैं जमील हूं। मेरे प्यारे नबी ने न यह कहा न किसी को गाली दी, बल्कि मेरे आका ने तो यही कहा था, अगर कामयाबी चाहता है, कामरानी चाहता है, तो ज़बाने काल से इकरार कर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के बाद सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के बाद सिवा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के बाद सिवा कोई दस्तगीर नहीं, अल्लाह के बाद सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं, अल्लाह के बाद सिवा कोई इलाह नहीं। इलाह है तो सिर्फ कौन? नारे तकबीर, दावत हक तौहीद बारी तआला, नारे तकबीर। यह है मेरे नबी की आमद का बुनियादी मकसद। अरे मियां नहीं यकीन आता, मेरी बात को न मान इसलिए कि कहने वाला देवबंदी है, मेरी बात को न मान इसलिए कि कहने वाला तौहीदी है। नहीं यकीन आता तो कुतुब अहदीस को उठा, नहीं यकीन आता रब के कुरान को उठा। अरे रब का कुरान कहता है, मेरे प्यारे नबी ने कोहे सफा की पहाड़ी पे खड़े होकर अपनी आमद के मकसद को बयान करते हुए कहा था। यही तो वजह है कि खुद खालिक कायनात ने ऐलान करते हुए फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु
علی المؤمنین لقد من اللہ، حالانکہ ساری نعمتیں عطا کرنے والی ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی، مجھے اور تجھے وجود دینے والا ہے تو صرف وہی اللہ ہے، مجھے اور تجھے نعمتوں سے مالا مال کرنے والا ہے تو صرف وہی اللہ ہے۔ پیارے نبی کو جب بھیجا خود رب کائنات کہتا ہے لقد من اللہ، اے مومنو میں نے تم پہ احسان کیا، ربا اور نعمتیں بھی تو نے بھیجی، کسی نعمت پہ احسان نہیں جتلایا۔ یہ کون سی نعمت ہے کہ جس نعمت کے اوپر تو احسان جتلاتے ہوئے کہتا ہے لقد من اللہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اپنے خدا ہونے کی قسم، لقد من اللہ، مومنو میں نے تم پہ احسان کیا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے پیغمبر بڑا عظیم ہے، کیوں کہا؟ اس لیے مقصد بڑا عظیم ہے، کیوں کہا؟ اس لیے منشور بڑا عظیم ہے، منشور انوکھا نہیں، منشور نیا نہیں، وہی منشور تھا جو بابا ابراہیم کا، وہی منشور تھا جو بابا نوح کا، وہی منشور تھا جو 1,24,000 انبیاء رسول کا تھا۔ منشور بھی بڑا اعلیٰ ہے، نبی بھی بڑا اعلیٰ ہے، نبی جیسا نبی کوئی نہیں، منشور جیسا منشور کوئی نہیں۔ اور میرے آج کے عاشق جھنڈی لگا کر تو نے سمجھا کہ کامیابی مل جائے گی، کمکما لگا کر تو نے سمجھا کامیابی مل جائے گی، جلوس نکال کر تو نے سمجھا کامیابی مل جائے گی۔ نہیں ہے میرے بھائی، کامیابی چاہتا ہے تو دل و جان سے اقرار کرنا پڑے گا، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرا دستگیر، میرا لجپال، ما فوق الاسباب، پکارے سننے والا میری الہ ذات ہے تو صرف کس کی؟ زندگی رہی پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔